دعا ہماری ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے کہ کوئی کیسا بھی انسان ہو، رئیس بھی ہو جائے، بڑا پیسے والا بھی ہو جائے، تو فرق نہیں پڑتا، دعا تو کرنا ہی کرنا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو آگے وہ پھنستا ہے اللہ رکھتا بھی ایسی ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اور اگر بالکل چھوڑ دے تو فرعون بن جائے بندہ۔ ہونا چاہیے دعا، اور دعا ایک لنک ہے، دعا ایک رشتہ ہے بندے اور اللہ کا، ورنہ ہمارا اللہ کا کیا رشتہ ہو سکتا؟ ہم ذلیل حقیر کچھ نہیں، ہم ہیں کیا اس کے سامنے؟ لیکن اگر آپ کانٹیکٹ میں آنا چاہتے ہیں اللہ سے تو دعا کے ذریعے آ جائیں، دعا مانگو وہ فوراً آپ کے قریب آ جاتا۔ اسی لیے کہا کہ نماز کے بعد اگر کوئی اٹھ کے چلا جائے نا، نماز پڑھے مغرب کی، تھینک یو، اٹھ جائے مصلی کو ریپ کر دے، تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ نماز کے بعد مجھ سے مانگو، جتنا مانگو گے، آپ مانگتے ہوئے تھک جائیں گے، وہ دیتے ہوئے تھوڑی تھکے گا۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی مجھ سے مانگو، میں 24 گھنٹے مانگو۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس وقت مانگو، اس وقت ہیں، اوقات ہیں، ٹائمنگز ہیں، دعا کی قبولیت کے وقت ہیں کہ اس وقت میں کون سی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہا کہ تم مانگتے کبھی بھی مانگو، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مومن مانگے تو دوں گا اور کافر مانگے تو نہیں دوں گا۔ وہ یہ کہتا ہے جو مانگتا ہے مجھ سے میں عطا کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، سوتے ہوئے مانگو، چلتے ہوئے مانگو، 24/7 مانگتے رہو، میں دیتا رہوں۔ مانگو تو مجھ سے مانگو تو ایک دفعہ مانگ لو۔ وہ کہتے ہیں جتنا مانگو گے میں دوں گا، جب مانگو گے دوں گا، جس انداز سے مانگو گے دوں گا۔ کبھی اس کو غصہ آتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اس کو آئے جس کا خزانہ میں کوئی کمی ہو، وہ تو غیر حساب عطا کرتا۔ اور لیکن پھر وہی بات کہ مانگ کیسے رہے ہو، کس جگہ پہ مانگو۔ میں نے ابھی دعا کا ترجمہ نہیں کیا، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجل رزقی فی ایدی الناس۔ میرا امام کہتا ہے کہ سنو، تم روز صبح میں اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرو، جسٹ سے تھینک یو ٹو اللہ۔ کیا کہنا ہے کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ الذی، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اتنی عجیب بات ہے دوستو، اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا نا تو پوری دنیا بھوکی مرتی، صرف پیسے والے زندہ رہتے۔ ایک چیز یاد رکھو، کبھی بھی مانگو نا اللہ سے تو ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش بھی مت کرو۔ جب مانگو معصومین سے مانگو۔ معصومین تو میں کہتا ہوں نا بہت بڑی بات ہے، ان کے غلام فیضا اور خمبر سے مانگو وہ بھی عطا کرتے جب ہے مانگنا۔ اس لیے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ پروردگار مجھے عطا کر، مجھے دے۔ ہمیشہ دعا کی قبولیت کے لیے معصومین سے مانگو۔ اب اللہ کے رسول کا جملہ کہ اگر تم آخرت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہو کہ تمہاری لائف آفٹر ڈیتھ بہت اچھی ہو، جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کے لیے بھی دعا مانگے، ہم یہ سمجھیں جو امریکہ میں جو زندگی گزری یہی سب سے بڑی ہماری زندگی ہے، جبکہ یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ یا کتنے برس، 60 70 80 90 برس، 60 کے بعد تو سب بونس میں رہتے نا، نہیں سے ریٹائرمنٹ ہو جاتا نا۔ کتنے برس زندگی؟ 90 ایئرس۔ 90 ایئرس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کوئی زندگی ہے ہماری کہ کوئی لائف ہے کہ جو لائف ایٹرنل لائف ہے، ایٹرنل لائف، وہاں کے لیے کیا دعا مانگنا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے، عابد بالگرامی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سنو، آخرت کے لیے تم کو روز دعا مانگنا ہے کہ پروردگار مجھے میری آخرت صحیح ہو، وہاں بڑا سکون ملے، یہاں پہ میں نے بڑا سٹرگل کیا ہے، وہاں مجھے محلات ملے، وہاں مجھے آرام ملے، اس لیے کہ وہ لائف جو ہے وہ اتنی لمبی لائف ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ کہ اس زندگی کے لیے بخیر ہونے کے لیے، خیر کے ساتھ گزرنے کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری آخرت کو صحیح کرے گا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، یعنی آفس میں کوئی ظلم کر رہا، کوئی آپ کا باس ظلم کر رہا، کوئی حاکم ظلم کر رہا، کہا جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے، یہ بہت سی چیزیں کہ کون کون ظلم کرتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کہا ظلم اگر کوئی کر رہا ہے، تمہارے پر فورس کر رہا ہے، تم پر مصیبت لا رہا ہے، تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دو۔ تو راوی نے کہا یا رسول اللہ، مولا کی اوپر خود اتنا ظلم ہوا، انہوں نے اپنے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، تو کہا وہ میرے اور علی کا معاہدہ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے کیسا بدلہ لیتا، وہ تم کو کیا معلوم کہ میرا اور علی کا کیا معاہدہ تھا۔ اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو، اس لیے کہ شیطان سے بچنا بہت ضروری ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ شیطان ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، میں نے غدیر کی مجالس میں کہا ہے اور آج بھی بولوں گا وہاں پہ، تو شیطان سے بچنے کے لیے کہا کہ تم جو میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو۔ اس کے بعد کہا کہ علم میں اضافہ چاہتے ہو، نالج میں اضافہ چاہتے ہو، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ اپنے بچوں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ دعا کریں کہ میرے نالج میں میرا ویژن تیز ہو، میری میموری شارپ ہو۔ میموری شارپ ہونے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ
یاد کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا. میموری شارپ ہونے کے لیے کہا کہ میرے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دو, میرے 5ویں وارث اور 6ٹھے وارث کا واسطہ دو, اللہ تمہاری میموری کو اتنی شارپ کر دے گا. یہ سید رضی, سید مرتضیٰ کے بارے میں بھی ہے, شیخ صدوق کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے والدین نے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دیا تھا جن سے ان کی میموری بڑی شارپ ہو گئی تھی. اس کے بعد کہا کہ اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ, پریشانیوں میں گر جاؤ, تو میرے 7ویں وارث کا واسطہ جس کو باب الحوائج کا 7ویں امام کا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم سفر پہ جاتے ہو تو سفر پہ تو میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو. اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو, اتنی برکت ہوگی کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ $1000 کما رہے, 10,000 کی برکت ہو رہی. وہ اس لیے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اتنا ہم ارن کرتے ہیں لیکن اینڈ آف دی ڈے پورا پیسہ ختم ہو جاتا, برکت جب ختم ہوتی. اور آخری زمانے کے لیے تو علامات میں سے ہے کہ آخری زمانے میں برکت اٹھ جائے گی, رحمت اٹھ جائے گی زمین سے, لوگ پریشان ہو جائیں گے. اینڈ آف دی منتھ ہونے سے پہلے ہمارے پاس سب ختم ہو جا رہا. کہا لیکن اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ اگر کوئی شخص ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اگر پڑھ کے 9 امام تقی جواد کی بارگاہ میں ہدیہ کرے تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. اس لیے کہ جواد کے معنی ہے, جواد کا معنی یہ ہے کہ جو بے مانگے عطا کرے, جو اللہ کی صفت ہے وہی صفت ہر معصوم کی اس امام کی بھی ہے. رزق کے لیے 9 امام کا کہا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم عبادت میں شوق چاہتے ہو کہ اللہ کی میں عبادت کثیر تعداد اس میں کروں تو کہا میرے 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے اس ہاتھ کو گردن پہ رکھا اور رکھ کے کہا اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ, موت تمہارے اوپر آ جائے, اور اگر اس وقت تم دل کی گہرائی سے میرے قائم کو پکارو گے تو قائم دوسرے لمحے میں آ کے تمہاری مدد کرے گا. دعاؤں کا دیکھیں, یہ میں نہیں بولتا کہ یہی دعا اس سے مانگنا نہیں, آپ کسی معصوم سے مانگو, کوئی دعا مانگو ہوتی, لیکن یہ طریقہ بھی معصوم کا بتایا ہوا. اور یہ طریقہ چوتھے امام سے ہمارے پاس آیا. چوتھے امام کی ایک اور بہترین دعا ہے جو مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی نے لکھا, 107 صفحے کے اوپر, 107 پیج کے اوپر ہے. الہی کیفا وجود کا والی دعا 100 مرتبہ پڑھنا, ایکسٹراڈنری دعا ہے. 2 رکعت حاجت کے ساتھ اگر کوئی وہ دعا پڑھے, اس دعا 1 گھنٹے کی دعا ہے, لیکن کوئی ایسا عمل نہیں ہے, کوئی ایسی حاجت نہیں ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں اور یہ چوتھے امام کا عمل کرے. امام زین العابدین علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ اگر مفاتیح میں لکھا کہ اگر تم حق پہ ہو اور تمہاری حاجت پوری نہ ہوئی عمل کے بعد تو تم مجھ پہ لعنت کرنا. اتنا سخت شیخ عباس نے لکھا اس کو, مفاتیح میں موجود 107 پیج کے حاشیے پہ نہیں, مین پیج پہ دعا ہے امام زین العابدین. اس کے بعد دعا, جب دعا مسلسل مانگا, اس امام کا عالم کہتا ہے دعا کیسے مانگتے تھے. خانہ کعبہ ہے, حج پہ گئے میں مولا, غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگ رہے. ایک چیز یاد رکھو, عجیب یہ روایت ہے کہ ہر معصوم نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہے, جو کور ہے نا کعبے کا. دعائے مشلو جو مولا علی نے دی تھی وہ دعا بھی وہیں پہ دی تھی. آج چلو ہم کو موقع نہیں ملتا وہاں پہ, لیکن جب بھی کعبہ جانے کا موقع ملے انشاءاللہ, ہم سب کو جلد سے جلد ملے انشاءاللہ, تو غلاف کعبے کو ضرور پکڑو اور وہ اسٹیج پہ جا کے دعا مانگو. امام کہہ رہے ہیں دعا پکڑ کے مانگ رہے ہیں اور روتے جاتے, پورا کعبہ بھرا ہوا حاجیوں سے. امام کے چاہنے والے نے آگے بڑھ کے کہا مولا ذرا آہستہ روئیے, آپ امام ہیں, پورے حاجی آئے ہوئے دنیا بھر سے آپ کو دیکھ رہے, آپ اس طرح رو رہے. 1 دفعہ سنا, 2 دفعہ سنا, 3ری دفعہ اس نے کہا مولا ذرا آہستہ, اس طرح تو مت روئیے. تو کہا کیوں؟ تو کہا سب دیکھ رہے ہیں آپ کے رونے کو, سب کی نگاہ آپ کے اوپر ہے. پلٹ کے کہا کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے. یہ امام وقت ہے, اپنے دور کا امام زمانہ ہے, یہ امام زین العابدین تڑپ کے کہتے ہیں اللہ مجھے دیکھ رہے. آپ سوچیں کیا دعا کا طریقہ ہے. اور امام نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایسے دعا مت مانگو. ہر امام کا یہ کہ ایسے دعا مت مانگو. جس سٹائل سے ہم مانگتے ہیں نا, ہمارا ذہن کہیں اور ہے, ہم دعا مانگ رہے ہیں. ہم دعا کو سمجھ پا کیا کر رہے ہیں کہ دعا چیز کیا ہے. یہ دعا وہ نعمت ہے دوستو کہ آپ زمین کو آسمان, آسمان کو زمین کر دیں. دعا کے ذریعے ہر چیز مل سکتی ہے, کوئی دنیا میں امپاسبل نہیں. ہر چیز, اس لیے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ اتنا کریم ہے, اس کے کرم کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں. صرف مانگنا ہے, اور کس جگہ پہ مانگنا ہے, اوقات جو وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا اس کے لیے. آپ دیکھیں کہ معصومین دعا کیسے مانگتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہم اپنی دعا مانگیں. مظلوم کربلا کی ایک مشہور دعا ہے جو دعائے عرفہ کے نام سے. یہ وہ دعا ہے کہ ہماری ساری دعائیں, چوتھے امام کی ایک دعا ہے, دعائے ابو حمزہ سمالی, جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے. یہ دعا ایکسٹراڈنری دعا, مظلوم امام کی جو دعا ہے نا, اس دعا کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا. وہ دعا میں مولا نے مانگا, حسین ابن علی مانگ رہے, چوتھے امام راوی ہیں اس دعا کے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا کا یہ عالم ہے, مولا حسین عرفے کا دن 9 ذی الحجہ کا دن خیمے سے باہر آئے, میدان عرفہ میں ایک پہاڑ کے قریب جا کے ٹھہر گئے.
چھوٹے سے پہاڑ کے قریب جا کے ٹھہر گئے. مکے کے پہاڑ مشہور. ٹھہر گئے. جیسی مولا باہر آئے, چوتھے امام کہتے ہیں ہم آئے, مولا عباس پورا خاندان بنی ہاشم کھڑا ہوا. سیدانیاں پردے کے پیچھے چلی گئیں اور اب وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا مولا نے, وہ اتنی بڑی دعا ہے ہماری, ہر آپ اس کا اردو میں ترجمہ پڑھیں, اگر ترجمہ کوئی پڑھ لے نا دعا کا, پتھر بھی ہے نا سینے میں, اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اب امام کا کلام امام ہے. اس انداز سے مولا نے مانگا ہے وہ دعا کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا. مولا حسین کہتے ہیں پہلے تو اس کی تعریف کی. اچھا ایک چیز یاد رکھو, ہمیشہ دعا کرنے سے پہلے اس کی تعریف کرو. جیسا ہم دنیا میں اگر ہم کو کوئی چیز کی, آپ کے ہیوسٹن میں کسی ضرورت ہے کوئی چیز کی, کسی سے پیسے بورو کرنا ہے, تو آپ سیدھا جا کے تو نہیں بولتے یار مجھے $10,000 دے دو. کسی پیسے والے رئیس کے پاس جائیں گے تو پہلے اس کی تعریف کریں گے نا کہ تم بڑے رئیس ہو, تم بڑے اچھے ہو, تم بڑے جنرس ہو, تم بڑے رحم دل والے ہو, تم بہت ہمیشہ تم میری مدد کرتے ہو. بڑی اس کو جتنا بول سکتے ہیں انسان بول کے پھر اپنی حاجت کو پیش کرتا. اگر وہی جا کے روڈلی بولتے یار لاؤ مجھے 10,000 کی دو, بولے گا بھاگو یہاں سے. اللہ بھی یہی کہتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگنا ہے نا, مجھ سے پہلے میری تعریف کرو. اس کی تعریف کرنے میں اجر ہے, اس کی تعریف کرنے میں عزت ہے. اللہ کو اتنا پسند اس کی تعریف کرنا. سورہ الحم کیا ہے؟ الحم کا سورہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں الحم کے سورہ میں حاجت کہاں ہے اور پہلے کیا ہے؟ پہلے دعا نہیں ہے, پہلے آپ نے اس کی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین, اس کی تعریف کی تو عالمین کا رب ہے. پھر آپ نے کہا الرحمن الرحیم, تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. پھر آپ نے کہا مالک یوم الدین, تو روز سزا کا مالک ہے. تعریف مسلسل تعریف کریں. پھر آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر آپ نے تعریف کی میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں. پھر اہدنا الصراط المستقیم, پھر آپ نے تعریف. اصل دعا کہاں مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے صراط الذین انعمت, کہ مالک تو اس کی راستے پہ قائم رکھ جس پہ نعمتیں عطا کی. پہلے تعریف پھر دعا. تو اب آپ دیکھیں کہ پھر آخر میں پھر دعا ہے کہ ان کے راستے پہ قائم مت رکھ جن پہ تو نے اپنے عذاب کو نازل کیا, جو بھی آپ سمجھے. تو تعریف پہلے بھی اتنی سی دعا. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگو, تعریف کرنا. اگر بندہ کھڑے رہ کر اگر کوئی حاجت ہے آپ کی, کوئی رزق کے لیے مانگ رہے, رزق کے لیے مانگ رہے, تو آپ 100 مرتبہ کہو یا وہاب یا وہاب یا وہاب. وہاب یعنی پرووائڈر, جو آپ دینے والا. پھر کہو رازق ہو, 18 مرتبہ کہیں ایک ایک ورڈ اللہ کا نام, یہ نام جو رزق کے لیے اگر کوئی مانگے, یا وہاب 18 مرتبہ کہیں, یا رازق 18 مرتبہ کہیں. پھر اس کے بعد کہیں یا الرحمن الرحیم, پھر کہیں یا غفور الرحیم. یہ مانگنے کے بعد پھر آپ اپنی حاجت کو پیش کرو کہ پروردگار میرے رزق کا پرابلم ہے, میری جاب کا پرابلم ہے, میرے بزنس کا پرابلم ہے, مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. اگر آپ کو دنیا کی کوئی چیز مانگنا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مطلب بیماریوں سے بچیں آپ, کہ کوئی بیماری آپ کے قریب نہ آئے, تو پھر آپ یا اس کو 18 مرتبہ کہیں یا شافی یا کافی. یہ سب چوتھے امام کا بتایا ہوا طریقہ کہ دعا کیسے مانگنا. یا شافی یا کافی کہیں, آپ اس کو بھی 18 مرتبہ کہیں. یہ اس سے فائدہ یہ ہے اگر صبح اور شام اگر کوئی یا شافی یا کافی کہے گا تو اللہ اس کی جو آنے والی بڑی بیماریاں ہیں اس بیماریوں سے بچا لے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیماری آپ کے قریب ہی نہیں آئے گی. بیماری کو تو آنا اچھا ہے. ایک رات کا بخار 2 سال کی گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ایک رات کا اگر کسی کو بخار آ جائے تو اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ بخار آ جائے اب 2 سال تک سکون, کہ 2 سال کے تو گناہ معاف ہو گئے پھر دیکھیں گے. 24 گھنٹے ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم کو تو پتا بھی نہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا شافی یا کافی سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے. بڑی میجر ڈیزیز جو آنے والی ہے نا وہ رک جاتی ہے. آئے گی ضرور لیکن آئے گی ٹکرا کے چلی جائے گی. اس کے بعد اگر آپ طاقت چاہتے ہیں, پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں, مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے راستے کھل جائے, ویوز کھل جائے, تو روز صبح میں نماز فجر کے بعد 330 مرتبہ یا مسبب الاسباب بولو. یا مسبب الاسباب, کہ اللہ تو میرے لیے اسباب کو پیدا کر, راستے بنا, ویوز بنا. تو روایت کا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا مسبب الاسباب روز پڑھے گا نا 330 ٹائمز, تو دیوار میں سے اللہ رزق دے گا. یعنی وہ سوچے گا بھی نہیں کہ رزق آ رہا کہاں سے. اس طرح سے رزق عطا کرتا, اس طرح سے آپ کے لیے راستے کھولتا, اس طرح سے آپ کے جو رکاوٹیں آبسٹیکلز ہیں نا آپ کے کاموں میں وہ کام رک جاتے اور آپ کے لیے راستہ بننے لگتا, اس لیے کہ تم نے اللہ کے اس نام سے تم اللہ کو پکارا. اس کے بعد اگر تم ہارٹ کے پرابلم سے بچنا چاہتے, یہ تو بہت ضروری ہے دوستو کہ اگر آرٹریز بلاک نہ ہو, خدا نہ خواستہ ہارٹ کا پرابلم نہ ہو, تو 70 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا فتح ہو نماز فجر کے بعد پڑھو. تو 70 مرتبہ پڑھنے سے, اس لیے کہ عربی میں جب بھی 70 کا لفظ پہ جا کے روکا ہے نا, 70 کے بعد پھر انلیمیٹڈ ہو جاتا.
وہ اللہ 70 ملین بھی کر سکتا. تو اگر کہا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر روز نماز فجر کے بعد کہ 70 مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کر نماز فجر کے بعد کوئی یا فتح ہو کہے تو اللہ اس کے آرٹریز کو کھول دیتا, اللہ اس کے سینے کو قوی کر دیتا, اللہ اس کی آنے والی وہ بیماریوں سے بچاتا. اگر 70 ٹائمز رو, یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہر وقت میں آپ کو پڑھنا ہے. کتنی دیر جائے گی؟ 2 منٹ, 3 منٹ, 5 منٹ جائیں گے. تھوڑا سا یہ ٹائم سپینڈ کرو. اس لیے کہ شیعہ کی پہچان یہ بتائی گئی کہ نماز میں مصلی کے بعد بیٹھ کے آپ جو ہے جتنا ہو سکے مانگو. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف فجر کے وقت مانگ رہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہر عصر کے وقت مانگ رہے. جہاں موقع ملے امام بارگاہ میں جاؤ, مولا عباس کے علم کو دیکھو, وہاں پہ مانگتے رہو. وہاں پہ بھی دو واسطہ دو اللہ کو, مولا عباس کا مانگو, مولا عباس سے کوئی حرج نہیں. ذریعہ کے علم کو کہیں بھی آؤ, بہترین جگہ جو مانگنے کا ہے وہ فرش ازا ہے. اس لیے کہ ہم یا امام بارگاہ ہے, یا مولا کا حرم ہے, یا خانہ کعبہ ہے, یا مسجد نبوی ہے, یا نجف اشرف, جتنے معصومین کے روزے ہیں وہاں جا کے مانگا. ہم تو روز نہیں جا سکتے. اس کے لیے کیا ہے, یہ طریقہ بھی کرم ہے مولا کا کہ ہم کو گھرے گھر بتا دیا کہ جب ذکر حسین کرو اس فرش پہ بیٹھ کے مانگو, ہم تم کو عطا کرتے رہیں گے. اسٹریس کو دور کرنا ہے نا, جو سب سے بڑی بیماری ہے, اس کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا دعا. جب دعا پہ بات ہی آئی تو سن لیں. اس بیماری سے, بلڈ پریشر, یہ جتنی بیماریاں ہیں نا, اس سے بچنے کے لیے, اسٹریس سے بچنے کے لیے, کہ بندے کو اسٹریس ہی نہیں آئے, سکون. اس لیے کہ آپ دولت بہت ہے لیکن اسٹریس کتنا ہے. جب تک ایک پل نہیں کھاتا بندہ سوتا نہیں. فائدہ کیا ہو زندگی سے؟ اس کے لیے روزانہ زیارت امام حسین پڑھو. وارثہ, میں شام غدیر میں عاشورہ کی بتاؤں گا, عاشورہ اربعین کی کیا چیز ہے. میری ٹاپک میں وہ آ رہا ہے, وہ شام میں بتاؤں گا, لبیک یا حسین کی ٹاپک میں. لیکن اگر وارثہ انسان روز, اور لیکن وارثہ کیسا پڑھنا؟ نارمل تو سبھی پڑھتے, جمعرات کو تو سبھی پڑھتا. یہ رزق کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. وارثہ اس سے بہتر کوئی دعا, اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں. روز آفس پہ جانے سے پہلے, بزنس پہ جانے سے پہلے, انٹرویو پہ جانے سے پہلے, بزنس لینے کے لیے جانے سے پہلے, کسی کام کے لیے دروازے پہ کھڑے رہ کے حسین کی زیارت پڑھ لو, 4 منٹ کی زیارت وارث. اور نظر کرو بی بی نرجس خاتون کو, مادر امام زمانہ کو. اتنی آہستہ صلوات پڑھیں گی تو دعائیں تھوڑی قبول ہوتی. دعا کے لیے بہترین ہے صلوات, جو ہے ایک بلیسنگ, ایک راستہ کھلتا. اس سے جو راستے بند ہو گئے نا ہماری آواز چل رہی, رک رہی, یہاں رک رہی, یہاں رک رہی, یہاں رک رہی, پورے جو سپیڈ بریکرز ہیں نا وہ ہٹانے کے لیے صلوات بہترین چیز ہے. ہر چیز کے لیے صلوات. تو اگر کوئی شخص زیادہ وارثہ پڑھے نا, دروازے پہ کھڑے, اب یہاں تک کہا گیا کہ تم کسی بیمار کو خدا نخواستہ دیکھنے جا رہے, اور اب جا کے اس کے سر پہ کھڑے رہ کے, وہیں پہ کھڑے رہ کے پڑھ دو. مردے پہ پڑھے, اگر مردہ زندہ ہو گیا تو تعجب مت کرو. کیا ایک گولڈ کی مائن ہے بابا, گولڈ کی مائن ہے. وہ شخص کبھی بھی پریشان نہیں رہے گا اگر روز دروازے پہ کھڑے رہ کے. آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, کوئی جاب لینے جا رہے ہیں, کوئی بزنس لینے جا رہے ہیں, کوئی بڑا آرڈر لینے جا رہے ہیں, کھڑے رہ کے دروازے پہ کھڑے رہ کے پڑھ کے جاؤ. لیکن یہ نہیں کرنا کہ باہر نکلے, زیارت تو پڑی, باہر نکل کے میوزک سننے لگے تو ختم ہو گئی زیارت. پھر ویسے باہر نکلے کسی کی غیبت کر دیا, ختم ہو گئی زیارت. پھر کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا. باہر نکلے کسی پہ ایلیگیشن لگا دیا, وہ چلی گئی. جو باہر نکلے کسی سے حسد کیا, حسد کی بات کی, گئی زیارت. چیک کرو یہ سب چیزوں سے بچنے کے بعد اگر زیارت وارثہ کوئی پڑھے تو آپ کی کوئی حاجت, آپ خالی ہاتھ جائیں گے اور واپس جھولی بھر کے آئیں گے.